سرکار کی خدمت میں ایک بڑے تندرست شخص آتے ہیں، یا رسول اللہ میں بڑا مفلس ہوں سرکار، کچھ عطا کر دیجیے۔ یہ قوم میں بھیک مانگنے کا جو مزاج چل پڑا ہے نا، یہ بہت زوال کی طرف لے جا رہا ہے۔ سب سے زیادہ بھکاری ہمارے مسلم معاشرے میں، سب سے زیادہ۔ بہروں میں آپ کو کوئی بھی ایک بھی بھکاری نہیں ملے گا، پنجابیوں میں آپ کو بھکاری نہیں ملیں گے، جینوں میں آپ کو بھکاری نہیں ملیں گے۔ سب سے زیادہ بھکاری ہر درگاہ کے پاس بیٹھے ہوئے، لا بابا، ہر درگاہ کے بازو بیٹھے ہوئے، جبکہ کسی بزرگ کی تعلیم نہیں کہ بھیک مانگو۔ سرکار کی خدمت میں ایک صحابی آتے ہیں موٹے تازے، یا رسول اللہ میں ضرورت مند ہوں، حاجت مند ہوں، تنگ دستی ہے سرکار، کچھ عطا کر دیجیے۔ اللہ کے نبی نے اپنے دستے مبارک کو ان کے بازو سے پکڑا، زور سے ہلایا، کہا اللہ نے تجھے یہ 2 ہاتھ دیے۔ مطلب جس کے پاس 2 ہاتھ ہو وہ بھیک مانگے؟ تعجب خیز بات ہے۔ جاؤ محنت و مشقت کرو۔ عرض کہ یا رسول اللہ تجارت کے لیے کوئی سرمایہ نہیں، کوئی پیسہ نہیں۔ فرمایا جاؤ بازار میں جا کے بیٹھ جاؤ۔ اب یہ حضور کا حکم تھا، آئے بازار میں گئے، اناج کی دکانیں لگی ہوئی تھی، گیہوں کی دکانیں تھی، ایک دکان کے قریب بیٹھ گئے۔ اب بیٹھے، تھوڑی دیر گزری، دکان والے نے دیکھا بھائی کسی ضرورت سے بیٹھے ہوں گے، کسی کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اب جب زیادہ دیر ہوئی تو دکان والے سے رہا نہیں گیا، بولا کیوں میاں آپ فضول کیوں بیٹھے ہو یار میری دکان کے سامنے، کوئی کام دھندا نہیں ہے کہ چلو جاؤ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہا بھائی بھگائیے مت، اصل میں مجھے رسول اللہ نے کہا بازار جا کے بیٹھ جاؤ۔ کہا اچھا حضور نے کہا ہے، بیٹھو بھائی پہ، جس کو سرکار بٹھا دے اس کو کون اٹھا سکتا ہے؟ بیٹھو بھائی، بیٹھے۔ دوپہر کا وقت ڈھلا، تھوڑا شام کا وقت ہوا۔ اب وہ وقت وہ ہوتا تھا جب دھوپ کم ہو جاتی تھی، سورج تھوڑا ڈھل جاتا تھا، موسم میں تھوڑی ٹھنڈک آتی تھی۔ وہی وقت عرب کے اہل عرب تجارت خرید و فروخت کے لیے بازار آتے تھے، بھیڑ بڑھ گئی صاحب۔ اب یہ دکاندار سے سمجھ نہیں رہا ہے کہ کہاں اناج تول کے دے، کہاں پیسے لے، تو اس نے دیکھا یہ تو فالتو بیٹھے فضول پہ، بھائی ادھر آؤ ادھر آؤ، آپ ایسا کرو یار گیہوں تول دو، آپ میری مدد کر دو، میں پیسے لیتا ہوں آپ گیہوں تول دو۔ کہا ہاں ٹھیک ہے میں تو خالی بیٹھا ہوں، کر دیتا ہوں بھائی۔ اس نے گیہوں تول کے دینا شروع کیا، یہ پیسے لینے لگے۔ سامنے والا دکان والا دیکھ رہا ہے۔ اب یہاں سے گراہکی ختم ہوئی، اتفاق سے اس دکان پہ بھیڑ بڑھ گئی تو اس نے ان کو آواز دیا، اے بھائی ادھر آؤ ادھر آؤ، یار آپ سامنے ان کی مدد کر رہے تھے، ہماری بھی مدد کر دو۔ بولے ٹھیک ہے آپ کی بھی مدد کر دیتے، ان کا بھی گیہوں تول کے دے رہے ہیں یہ صاحب۔ شام ہوئی، جب بازار بند ہوا تو اس دکاندار نے بھی 1 درہم دیا، کہا تم نے ہماری مدد کی، 1 درہم دو یار ہماری طرف سے رکھ لو۔ دوسرے نے بھی دیا، انہوں نے 2 درہم سے 1 درہم سے اناج خریدا، 1 درہم بچا لیا۔ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ کل بازار گیا 2 درہم ملے، 1 درہم سے اناج خریدا، 1 باقی ہے۔ فرمایا یہ 1 درہم کا اناج تیرے لیے 3 4 روز کافی ہے، جا پھر بیٹھ جا۔ دوسرے دن پھر بازار میں بیٹھے، دوسرے دن پھر 2 درہم ملے، تیسرے دن پھر بیٹھے، پھر 2 درہم۔ کچھ خریدتے تھے باقی بچاتے تھے۔ جب 6 7 8 دن 10 دن میں کچھ درہم جمع ہو گئے، پھر حضور کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ اب اتنے درہم میں نے بچا لیا۔ آپ نے فرمایا اب تم ان کا گیہوں خریدو اور خود دکان لے کے بیٹھ جاؤ۔ زیرو فائنینس سے بزنس کیسے کیا جاتا ہے یہ آقا نے سکھایا۔ آج ہمارا نوجوان بولتا کہاں سے بزنس شروع کرے یار، پیسہ ہی نہیں ہے۔ ارے پیسے کی تھوڑی لگتے بزنس کے لیے، بازو لگتے ہیں بھائی، اور کمانے میں شرم کیسی؟ حلال کوئی بھی کام ہو، چاہے مزدوری کیوں نہ ہو۔ کیا تم حضرت علی سے بڑے ہیں؟ مولا علی امیر المومنین ہونے کے بعد کھیتوں میں مزدوری کرتے تھے۔ کیا حضرت عمر سے تم زیادہ افضل ہو کہ امیر المومنین ہونے کے بعد اینٹوں کے بھٹوں پہ جا کے مزدوری کرتے تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق بازار میں جا کے کپڑے بیچا کرتے تھے، کیا تم ان سے زیادہ گریٹ ہو یار؟ نہیں، کام بھی ہمارے اونچے لیول کا ہونا تو ایگزیکٹو چیئر ہی ہونا، نہیں تو ہم کرے گی نہیں چھوٹا کام۔ تو رہیے پھر بھکاری، بھیک مانگتے رہیے دوستوں سے۔ زیرو فائنینس سے کیسے بزنس کیا جاتا ہے؟ جاؤ یہ جو بچے ہیں پیسے، اناج خرید لو، اب خود دکان لے کے بیٹھ جاؤ۔ فٹ پاتھ پہ دکان لے کے بیٹھ گئے۔ راوی حدیث کہتا ہے خدا کی قسم جس شخص نے وہ دکان لگائی جس کو حضور نے بھیجا تھا، بازار میں بٹھایا تھا، جب 1 سال کے بعد میں اس بازار سے گزرا، اللہ رب العزت کی قسم جس نے نبی کو حق کے ساتھ بھیجا اس سے بڑا اس بازار کا کوئی بیپاری نہیں تھا۔ اتنا بڑا بیپاری ہو گیا صاحب، ایسی برکت دی۔ تو یہ سنت نبوی تھی کہ محنت کرو بھائی، بھیک مت مانگ کے گزارا کرو، لوگوں سے مانگ کے چھوٹے مت بھرو، رزق حلال کی جستجو کرو۔